جانور لے آتے ہیں جو جن کے آنکھ ایک آنکھ ہوتے ہیں ایک آنکھ نہیں ہوتے، لہذا ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی حساب سے بھی قربانی ہوگی تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ٹانگ ٹوٹا ہوا جانور لے آتے، ایک ٹانگ ٹوٹا ہوا جانور لے آتے ہیں، لہٰذا ایک ٹانگ ٹوٹا ہوا جو جانور لاتا ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی حساب سے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کسی گائے کے یا بکرے کے آنکھ پھوٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی جانور کے کان کٹے ہوئے ہیں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے آپ کو اتنی چیز یاد رکھنا ہے کہ قربانی کے جائز ہونے کے لیے ہے کہ وہ جانور بالکل پاک ہو، وہ جانور بالکل عیبوں سے پاک ہو، اگر اس میں عیب ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر عیب ہوگا تو اس کی قربانی جائز بالکل نہیں ہوگی، عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ عیب نہیں ہے، یاد رکھیں اسی طریقے سے جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی کرنے والا بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کرنے والا اگر مسلمان نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آنکھ اس کے درست ہونا چاہیے، کان بکرے کے کٹے نہیں ہونا چاہیے، اسی حساب سے اس کے دانت بھی بالکل جھڑے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا جانور لے آتا ہے کہ ایک پیر سے ننگرا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ننگرا رہا ہوتا ہے یا لولہا ہوتا ہے اور وہ ایک پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کچھ شرائط ہیں جن کو ہم کو جاننا ضروری ہے کہ کون سے جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے اور کون سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاں، یہ ایک بات کسی نے پوچھا تھا کہ عقیقہ کا حصہ لے سکتے کہ نہیں قربانی میں، تو عقیقے کا حصہ لے سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عقیقے کا حصہ اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عقیقہ تو جو کہ 7ویں دن ہوتا ہے، لیکن انسان کو اسی وقت کرا لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی اگر قربانی میں حصہ لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ لے سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے حضرات آ رہے ہیں، 2 حضرات آ رہے ہیں، جلدی لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قربانی کے بارے میں کچھ بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے صدقہ فطر واجب ہے، اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر دے تو بہت ثواب پائے گا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنگ بوائے جی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور سویا خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کھانا کھا لیے حافظ جی؟ جی الحمدللہ کھا لی ہے۔ کنگ بوائے کون ہے؟ ہاں الحمدللہ کھانا کھا چکے الحمدللہ۔ سویا خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے قربانی کے تعلق سے آج انشاءاللہ ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی حساب سے طلاق وغیرہ کے بارے میں اور حیض وغیرہ کے بارے میں اور علاج و معالج کے بارے میں ہمارا ٹاپک 2-3 ٹاپک رہے ہیں انشاءاللہ، اسی کے بیچوں میں سے کچھ سوالات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ نماز حدث ہو جانے کا بیان، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی اس پر واجب ہے جس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے، اتنا کہ جتنا صدقہ فطر اگر کسی کے پاس اتنا موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک قربانی کر سکتے ہیں۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک قربانی ہے۔ احناف کے نزدیک آپ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن بقرعید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ کو کر سکتے ہیں، 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 دنوں کے اندر کرنا ہے۔ احناف کے نزدیک تو یہی ہے کہ 3 دنوں کے اندر ہی قربانی کرنا ہے، اور اگر احناف کے علاوہ کے جو اندر ہے، کوئی جو ہے امام شافعی کے نزدیک 4 دن کا بھی قول ہے کہ 4 دن یعنی 13 ذی الحجہ تک کر سکتے ہیں، 13 ذی الحجہ تک کر سکتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک صرف 12 ذی الحجہ تک کر سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ متعین نہیں ہے کہ صرف دن ہی میں کرنا ہے، رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناہی جی آ گئے ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جنید بھائی آ گئے ماشاءاللہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب حسین بھائی آ گئے ہیں۔ ویسٹ بنگال میں سرکار بدل گیا ہے، امام صاحب دعا کیجیے ہمارے حفاظت کے لیے۔ ابھی دعا پر سب کچھ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ ہم ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور بنگال کے لیے ہم دعا کریں گے خاص طور سے، اللہ تعالیٰ امن و امان اور سلامتی عطا فرمائے۔ سمد بھائی آ گئے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب عالم صاحب آ گئے ماشاء اللہ، السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، جو حضرات آ رہے ہیں ماشاءاللہ سب کے لیے گزارش ہے کہ لائک اور سبسکرائب کا اپنا ٹارگیٹ لے کے چلے انشاءاللہ، اور بیچ بیچ میں جو اپنا سوالات جوابات ہے تو وہ کرنا ہی ہے نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجئے کیا کوئی رات میں قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی، رات میں قربانی کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ رات میں قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر جو 3 دن کا جو وقت دیا گیا اس 3 دن کے اندر اندر رات میں بھی کر سکتا ہے اور دن میں بھی کر سکتا ہے۔ 12 بجے رات میں کرے، 3 بجے رات میں کرے، 1 بجے رات میں کرے، جب بھی کرے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عرشیہ بیگم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 3 دن کے اندر اندر قربانی کبھی بھی کر سکتا ہے، رات میں دن میں، اس میں عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بقرعید کے نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے؟ مولانا صاحب بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک عید کی نماز بقرعید کی نماز نہیں ہو جاتی وہ اب تک قربانی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں گاؤں دیہات کا الگ مسئلہ ہے، گاؤں دیہات میں کر سکتے ہیں۔ جہاں یہ شہر کا مسئلہ ہے جس میں نمازیں ہوتی ہیں، مولانا صاحب 10 بجے سے لائیو آتے ہیں، ابھی تو آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، 10:30 ہو گیا ہے، تو 10 بجے سے ہمارا ٹائم ہے لائیو آنے کا، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بقرعید کے دن آپ بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی، یعنی نماز اب گاؤں میں ہو جائے اس کے بعد ہی قربانی کرنا چاہیے، درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر قربانی کیا تو قربانی وہ نہیں ہوگا۔ ہاں گاؤں دیہات والوں کے لیے ہے، گاؤں دیہات والوں کے لیے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور شہر اور قصبہ والے جو بعد میں کریں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ نماز ہونے سے پہلے کر گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی قربانی۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا جانور تھا، 40,000 کا جانور تھا، قربانی کیسے نہیں ہوئی؟ تو قربانی اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ تو خلاف سنت کیے اور خلاف عادت کیے، لہٰذا خلاف سنت کام کرنے والے کا عمل قبول ایسے بھی نہیں ہے۔ چلیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استخارہ کس چیز کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ عمار بھائی کہہ رہے ہیں استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ استخارہ کرتے ہیں کسی کام کے لیے، یعنی انسان کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو سوچے گا کہ استخارہ کرے، اپنے دل میں سوچے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں تو کیا میرے لیے صحیح ہے، یا کاروبار کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا یہ چپل کی دکان ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ استخارہ چپل کا دکان ڈالنا صحیح ہے یا نہیں، میرا دل مراقبے میں رہ کر یا ایسے ہی اپنا سوچتے رہے، آپ کا دل کہہ دے کہ دکان کرنا چاہیے، زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر دل کہے کہ نہیں اس طرف ہمارا دل نہیں مانتا ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل جس طرف زیادہ جا رہا ہو اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ تو اب جس طرف دل جا رہا ہے تو اب آپ کی مرضی ہے، استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کا دل بتا دیا کہ یہ کام پر میرا دل زیادہ مطمئن ہے، اب تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا کیا رائے ہے، تمہاری کیا ارادہ ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عمار بھائی آگے ماشاء اللہ، ہمارے عبد الحسین صاحب علیہ السلام دو اوف سے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں۔ ہاں ہمارے کہاں چلے گئے وہ بھائی صاحب؟ جتنے مانیٹر حضرات ہیں سب سے گزارش ہے کہ لائک سبسکرائب کا بولتے رہیں۔ ہمارے ناہید جی ہیں اور ہمارے اسپاٹ جی ہیں اور ایک اور صاحب فلک نور جی ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں جلدی کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اگر کوئی بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور گاؤں دیہات میں بھیج دے اور وہ شہر کا ہو
تو کیا قربانی درست ہے؟ ہاں درست ہے۔ اگر کوئی شہر کا رہنے والا اور وہ اپنے جانور قربانی کے جانور کو گاؤں میں بھیج دے رہا ہے اور گاؤں میں نماز سے پہلے قربانی کر دی جا رہی ہے تو قربانی درست ہو جائے گی، کیونکہ گاؤں کا مسئلہ الگ ہے، شہر کا مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو قربانی ہو جائے گی۔ والے اور گوشت کھا بھی سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں الحمد للہ۔ چلیے، وعلیکم السلام۔ 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی کرنا درست ہے؟ ہاں، 10ویں تاریخ کو سورج کے نکلنے کے بعد سے طلوع آفتاب کے بعد اور یہاں غروب آفتاب سے پہلے، یعنی پہلے دن 10 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوگا اور 12ویں دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے چیز کو ختم ہوگا۔ کوئی غروب کے وقت کاٹ رہا ہے یا غروب کے بعد کاٹ رہا ہے اسی دن، تو قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ قربانی جائز کو ہونے کے لیے اسی دن کا ضروری ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی جلدی جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ کرتے رہیں، بیچ بیچ میں کوئی ہندو مسلم جو بھی آ رہے ہیں سب سوال کر سکتے ہیں۔ 12ویں تاریخ صبح میں قربانی جب سورج ڈوب گیا تو قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ایشان بھائی آ گئے ہیں۔ مولانا صاحب، مولانا پرساد کھانا کیسا ہے؟ وہ تو اناج ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کا ہو یا مسلمان۔ دیکھیے دیکھیے اگر پرساد کیسا ہوتا ہے، ایک تو مسلمان بھی بانٹتے ہیں پرساد، جب لفظ بولا جائے گا تو ہندو ہی کا بولا جائے گا، کیونکہ ہندو میں پرساد کا لفظ، ہمارے یہاں شیرنی بولا جاتا ہے، مٹھائی بولا جاتا ہے، شیرنی تقسیم ہوتی ہے، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ جب پرساد کا لفظ بولا جائے گا تو یہ ہندو کا ہوگا کہ ہندو کے مندر پر چڑھا کر آیا ہوا ہے یا ہندو کے دیوی دیوتاؤں پر اس کو چڑھا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اچھا، ویڈیو کلیئر نہیں آ رہا ہے؟ ویڈیو کلیئر نہیں آ رہا ہے، نیٹ میں خط سے سیرے سے لینا اصل میں مسئلہ یہاں پر انٹرنیٹ پرابلم ہے، طوفان بارش ہو رہی ہے۔ ہاں اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے۔ تو پرساد کا لفظ جب بولا جائے گا، پرساد کا لفظ جب بولا جائے گا، یا ہندو کے مندر میں چڑھ کے آئے ہوں گے، ہندو کے دیوتاؤں پر چڑھا کے آئے ہوں گے، لہٰذا جو ہندو کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھا کر اس پرساد کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے علاوہ کے بتوں پر چڑھا کر چڑھایا گیا بانٹا گیا ہے، اس کو جائز ہے۔ لیکن ڈائریکٹ اگر کوئی مٹھائی خرید کے آپ کے گھر پہنچا دے رہا ہے پرساد کے نام پہ تو پھر وہ جائز ہوگا، کیونکہ وہ ناجائز بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کسی دیوی دیوتا پر نہیں چڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی جلدی جہاں 10ویں تاریخ کرنے کے لیے تو قربانی واجب ہوگا، اس طرح اگر پہلے اتنا ماننا تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی۔ 10ویں تاریخ 11ویں تاریخ سفر میں تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گئی، 15 دن کہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ اپنے روم میں لائیو آئیے گا۔ روم میں نہیں ہے، روم میں آئیں گے تو روم میں تو اور نہیں سمجھ میں آتا ہے، روم میں روشنی نہیں ہے۔ یاسمین جی ماشاء اللہ، السلام علیکم و السلام ورحمۃ اللہ۔ رضوان بھائی، رضوان ملک، مجھے میں آپ کو نظم سنا سکتی ہوں؟ رضوان ملک، ہاں نظم سنا سکتی ہیں، ماشاء اللہ سنائیے، کوئی بات نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، نظم سنائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے آپ نظم سنا سکتے ہیں ماشاء اللہ، کوئی کیسے سنائیں گے آپ؟ آواز تو آگی نہیں آپ کی، تو آپ سنائیں گے کیسے؟ سنائیے، اچھا الفاظ ہی کے بھیج دیجیے۔ ایشان خان